بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان اسلام عطا فرمایا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ ایمان والا بننا چاہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو 2 ہفتے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کلمے کے اندر 4 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، جس میں سب سے پہلا الفاظ کی ادائیگی، جو عربی زبان کا کلمہ ہے اس کو صحیح ادا کرنا زبان سے اور قبول کرنا دل سے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کو اسی طرح ادا کرنا پڑے گا، زبان سے بولنا پڑے گا اسی طرح۔ غلط بولنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ جیسے کوئی بھی چابی سے ہر کوئی تالا کھلنے والا نہیں ہے، ہر تالے کے لیے مستقل اس کی چابی ہے، تو ایمان کے لیے یہ کلمہ ہے اور جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے کلمے کو ٹھیک کریں بہت اچھی طرح سے، اور یہ چونکہ عربی زبان کا ہے تو عربی جاننے والوں کے پاس، جن لوگوں نے اپنا کلمہ ٹھیک کر لیا ہے ان کے پاس اپنے الفاظ کو ٹھیک کریں۔ مردوں کی ذمہ داری ہے کم از کم اپنی بیویوں کا کلمہ تو سنیں کہ وہ کیسا کلمہ پڑھتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحیح پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی ہے، اور اگر اس کی غلطی ہے تو کوئی طعنہ دیے بغیر اس کے کلمے کو ٹھیک کر دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے تو وہ محمد صحیح ادا کرائے اس سے، رسول اللہ کی بجائے رسول اللہ برابر اس کو سکھائے، اور پھر اس کلمے کو دن بھر میں یا کم از کم رات سونے کے وقت اور صبح اٹھے تب 1 مرتبہ تو کم از کم پڑھے، تاکہ یہ کلمے کی مشق ہو اور زبان پر یہ کلمہ جاری ہو، تاکہ جب دنیا سے جانے کا موقع آئے تو بہت کچھ یاد آئے گا تو کلمہ تو یاد آ جائے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں پر اتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں اور مسلمانوں پر یہ بات بھیجی کہ جس کا مرنے کا وقت قریب آ جائے تو چاہیے پاس میں بیٹھنے والوں کو کہ اس کو کلمہ تلقین کرے، اور تلقین اس طرح ہے کہ پاس بیٹھنے والا زور سے کلمہ پڑھے کہ اس کو آواز آ جائے، اس کو یوں نہیں کہنا ہے کہ تو کہہ، اور اس بات کی بھی تمنا نہیں کرنا ہے کہ وہ کئی مرتبہ 10 20 100 50 مرتبہ اس کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایک آہستہ آواز سے پڑھتے رہیں تو اس کے دل کے اندر اور اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہے۔ دل میں اگر ہے اور روزانہ مشق ہے اس کی، اور کوئی ایسا کام زندگی میں نہیں ہوا کہ جس سے وہ کلمہ آنے پر معنی بنے تو وہ پڑھ سکے گا، ورنہ کئی واقعات ہیں کہ بعض مرتبہ زندگی کے کئی ایسے گناہ اور ایسی حرکتیں کہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن نہیں پڑھ سکتا، چاہنے کے باوجود بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے اور زبان سے ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ واقعات ہیں اس میں بہت سارے۔ مختصر دن رات میں کم از کم 1 مرتبہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھے، اور پھر اس کو سمجھایا گیا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمے کا ترجمہ ہونے کے بعد اس کا ایکسپلینیشن بھی بتایا گیا جو ابھی بتانا نہیں ہے، کہ اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں ہے، کیوں اور کوئی عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے، یا دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ بھی اگر کسی کی پرستش کی جا رہی ہے اور اس کی عبادت کی جا رہی ہے یا اس کو معبود مانا جا رہا ہے تو وہ معبود نہیں ہے، ایسا اسلام اور قرآن اور اللہ خود کہہ رہے ہیں، تو وہ کیوں معبود ہونے کے لائق نہیں ہے، اور اللہ ہی کیوں صرف عبادت کے لائق ہے۔ تو اس کو سمجھایا گیا، جس کو بالکل مختصر کہہ لے تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مقام اور مرتبے والا بنایا، تو معبود وہ ہو کہ جس کی پرستش کی جائے وہ عابد سے بڑا ہو، عبادت کرنے والا عابد ہے اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ معبود ہے، تو عابد چھوٹا ہو اور معبود بڑا ہو۔ تو اللہ انسان سے بڑا صرف اللہ، انسان سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ فرشتے انسانوں سے چھوٹے، دیگر ساری مخلوق، آسمان، ستارے، چاند، زمین، پہاڑ، سمندر، ہوائیں، جنات، وہ سب انسان سے چھوٹے، انسان سے بڑا صرف اللہ۔ تو بالکل بیسک اور بالکل مختصر بات سمجھ میں آ گئی کہ بڑے کی عبادت ہونی چاہیے تو انسان سے بڑا صرف اللہ ہے۔ بقیہ دنیا میں جتنے معبود ہیں اب دیکھ لو وہ انسان سے بڑے ہیں یا چھوٹے۔ سورج بھی انسان کا خادم ہے، چاند بھی انسان کا خادم ہے، اور دیگر جانور اور دھرتی اور ہوا اور ندی یہ اور پہاڑ یہ جتنے ہیں سب انسان کے خادم ہیں۔ وہ خدمت کے لیے روزانہ آتے جاتے اور اپنے آپ کو باقی رکھا ہے۔ تو جو خود خادم ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ تو اس سے چھوٹا ہے، وہ تو اس کی خدمت کر رہا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات عالی شان ہے جو سب سے بڑے ہیں، اور انسانوں سے بڑے صرف اللہ ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کو معبود برحق مانے۔ ایک پھر دوسرا، اگر دوسرے طریق پر آ جاؤ کہ آؤ جس کو معبود مانتے ہو اس کی صفات کو دیکھ لو، اس کی طاقت کو دیکھ لو، اس کی ذات کو دیکھ لو، تو سب سے پہلے اس کی ذات وہ عالی شان ذات ہے کہ انسانوں کو دنیا میں اس آنکھ سے کسی کو بھی نظر نہیں آ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے دنیا کے اندر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہے تو وہ تو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ تو ہاں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان آنکھوں سے جنت میں تو دیکھ سکیں گے اللہ کو، لیکن دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی وہ اس معبود کی کہ وہ دنیا کے اندر کسی کو بھی دکھائی نہیں دے سکتا، ایسی ذات عالی شان ہے اللہ کی، اور اللہ اس کی ذات کا نام ہے، بقیہ اس کے صفاتی نام ہے۔ تو اب اس اللہ کو جب اس کی ذات ایسی جو دکھائی نہ دے تو اس کو پہچاننے کے لیے کیا کریں؟ تو آؤ اس کی صفات کو دیکھ لو۔ تو معبود ہونے کے لیے اس لیے ہی اللہ ہی اس ذات اس لیے ہے کہ اس کی صفات جیسا بھی کوئی نہیں۔ وہ اگر بادشاہ ہے تو ایسا بادشاہ کہ اس کو کسی مملکت کی اور مملوک کی اور مخلوق کی اور پرجا کی اور رعایا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ ایسا مالک، ایسا بادشاہ، کوئی نہ ہو تب بھی وہ بادشاہ، خود وہ ذات عالی شان ایسا ہے، کوئی اس کی تعریف نہ کرے تب بھی وہ تعریف کے لائق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کے پالے بغیر کوئی پل نہیں سکتا، اللہ کے جلائے بغیر کوئی جی نہیں سکتا، اللہ کے مارے بغیر کوئی موت حاصل کر نہیں سکتا۔ وہ کھلائے تو کھائے، وہ پلائے تو پیے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں، سب کچھ اس کی مرضی اور اس کی ہاں کے ساتھ چلے۔ اس کی نا پر ساری دنیا مل کر کسی کا ہاں نہیں کرا سکتے۔
عزت ذلت کا تنے تنہا مالک، رات دن کا تنے تنہا مالک، تمام نفع نقصان کا وہ مالک، موت و حیات تندرستی بیماری کا وہ مالک، اسی کی سب پر اجارہ داری ہے، اس کی سب پر چلے، اس پر کسی کی نہ چلے، نہ اس کو بھوک لگے، نہ اس کو پیاس لگے، نہ اس کو بیوی کی ضرورت، نہ اس کو بچوں کی ضرورت، نہ اس کو نیند آئے، نہ اس کو اونگ آئے، نہ وہ بیمار ہو، نہ اس کو بڑھاپا آئے، نہ اس کو جوانی آئے، وہ اول سے ہے آخر تک ہمیشہ رہنے والا، کبھی اس کو موت نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اب ایسے صفات والا کوئی نہیں ہے، تمام مخلوق ہیں، تمام پیدا ہوئے ہیں اور تمام جنے گئے ہیں اور تمام کو موت آنی ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کی ذات اور صفات جیسا کوئی نہیں، وہ تنے تنہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کو بھی بتایا گیا کہ یہ کلمہ ہم سے چاہتا ہے کہ کلمے کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ کلمہ ہم سے چاہتا ہے کہ تو تیری مرضی والی زندگی چھوڑ دے، تیرے جی کی چاہت والی زندگی چھوڑ، اور اللہ جو چاہتے ہیں اور اللہ کی مرضی والی زندگی جی لے۔ بس یہ دنیا کے اندر اس طرح اپنے کلمے کے اندر یہ باتوں کا دھیان رکھ کر ایمان والا جیے، مسلمان جیے، تو اس کی دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ چونکہ یہ عربی کا کلمہ ہے تو ہم کو یہ سارا ایکسپلینیشن کرنا پڑا۔ جو لوگ یہ کلمے کو جانتے تھے، چاہے ایمان لائے چاہے ایمان نہیں لائے، وہ سب یہ باتوں کو سمجھتے تھے۔ اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی من کی مرضی کو چھوڑ دے، اور رب جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے، معبود جو چاہتا ہے کہ تو نے اس کو اپنا مالک مانا اور تو اس کا مملوک اور مخلوق اور تو اس کا عبد بنتا ہے، تو اس کا غلام اور غلامی کا دم بھرتا ہے، تو اپنے مالک کی مان، اپنی مرضی نہ چلا۔ فجر اٹھنے کا تیرا جی نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں فجر اٹھنا ہے، تو اللہ کی چاہت پر فجر میں تو نماز پڑھ اور فجر میں اٹھ، اپنی مرضی سے فجر چھوڑ کے مت جی، تیری چاہت مت چلا، من چاہی چھوڑ۔ اللہ کہ رات سو جا جلدی سے، رات کو سوتے وقت بھی ہم کو یاد کر، شام بھی ہم کو یاد کر، صبح بھی یاد کر ہم کو، دن ڈھلے بھی یاد کر، سورج نکلتے بھی ہم کو یاد کر۔ وہ چاہ رہا ہے تو یاد کریں، وہ چاہ رہا ہے کہ تم گانے اور میوزک اور عریانیت اور ننگا پن اور جوا اور شراب اور زنا اور حق کے دبانے کے لوگوں کو، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب جی کی چاہت یہ ہے کہ کہیں سے بھی کچھ بھی لا کے میں مالدار ہو جاؤں، کہیں سے بھی کچھ بھی لا کر میں بنگلے والا بن جاؤں، گاڑی والا بن جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تو حلال کما اور حلال کے طریقے سے تیرے مقدر کی روزی کو حاصل کر۔ دیکھ ہم نے تجھے نبی بھیجا ہے، اور وہ نبی تجھے بتا رہا ہے کہ حلال کیا، حرام کیا، سچ کیا، جھوٹ کیا، اور حق کیا اور ناحق کیا، اور ظلم کیا اور انصاف کیا۔ وہ نبی تجھے سمجھا رہا ہے اور سمجھا کے گیا۔ وہ ہماری مرضی بتانے آیا تھا۔ وہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے اور ان کے علاوہ کے طریقے میں ناکامی ہے۔ وہ ہماری مرضی پریکٹیکل بتانے آیا تھا۔ تو یہ بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمے کے تقاضے سے ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی والی زندگی چھوڑو اور رب والی زندگی گزارو۔ مرد چاہ رہے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے پتلون پہنے، اللہ چاہتے ہیں تو مرد ہے تو اونچا رکھ، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اور عورتوں کے لیے چاہ رہے ہیں ٹخنے سے نیچے ہو، من کی مرضی جی رہا ہے مسلمان۔ تو یہ تو کلمے کے اندر جو چاہا جا رہا ہے اس کے خلاف مسلمان جی رہا ہے۔ جو کمٹمنٹ اللہ سے کی ہے اور جو اللہ سے وعدہ کیا اور عہد و پیمان کے اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے، وہ عہد و پیمان میں پورا نہیں اتر رہا ہے، وہ 5 نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے،
نبی کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ہر مسلمان جو بڑا ہو رہا ہے اور اللہ اس کے چہرے پہ اگر داڑھی کے بال دے رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے چہرے پہ داڑھی کو سجائے. تو وہ کیوں کٹا رہا ہے؟ مرد کی مرضی سے کیوں جی رہا ہے؟ اس کو چاہیے کہ اللہ نبی والا چہرہ سب کا دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا تو نبی کا دم بھرتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتا ہے تو اپنا چہرہ ایسا بنا. اب کلمے کا مقصد سمجھ لو. وہ مقصد بتایا نہیں تھا اور پوچھا بھی گیا تھا آپ لوگوں کو کہ معلوم کر کے آنا، اور ابھی یہ مجمع میں بھی پوچھیں گے تو بہت سارے لوگ مسٹیک کریں گے کہ کلمے کا مقصد کیا. تو جیسے مثال دی گئی تھی کہ بھائی آدمی ایک دودھ کے لیے جانور گائے یا بھینس لاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ گائے یا بھینس دودھ دے. مرغی لاتا ہے اگر انڈے کے لیے تو وہ چاہتا ہے کہ مرغیاں انڈے دے. وہ دکان اس لیے کرتا ہے کہ یہ دکان مجھے نفع دے. تو وہ جو مقصد ہے سمجھ میں، وہ مقصد کا حصول کب ہوگا؟ جب اس کا تقاضا پورا کرے گا. مرغی کا، گائے کا کہ اس کو چارہ دے، دانہ دے، اور دکان کا تقاضا یہ کہ میرے وہاں آ کے بیٹھ، مال جمع اور اچھے طریقے سے کسٹمر سے بات کر. یہ دکان تو اس سے تقاضا کر رہی ہے، اور جب تو وہ تقاضے کو جتنا اچھا پورا کرے گا اتنا اچھا مقصد کا حصول ہوگا. وہ مقصد میں تو کامیابی حاصل کرتا جائے گا. تو جانور کو کچرا کھلا کر کہ 100 فینٹ کا دودھ میری بھینس دے تو کہاں سے ہوگا؟ تو ایمان والا ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا اور مقصد جو ہے ایمان کا اس کے حصول کی تمنا کرتا ہے. کیا مقصد ہے کلمے کا؟ کلمے کا مقصد دونوں جہاں کی کامیابی. یہ کلمے کا مقصد ہے کہ کیوں کلمہ پڑھیں ہم، مسلمان کیوں رہیں اور مسلمان بن کر کیوں جئیں، اور یہ کلمے کو کیوں سنبھالیں اور کلمے کے مطابق زندگی کیوں رکھیں، کلمے کے تقاضے کو کیوں معلوم کریں اور اس پر کیوں چلیں. کہ اگر تو یہ کلمے کے مطابق اپنے آپ کو رکھے گا، یہ تقاضا پورا کرے گا، تو کلمے کا مقصد یہ کہ دونوں جہاں کی کامیابی ایمان والے کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں اس کی دونوں جہاں کی ناکامی ہے. مادی چیزوں کو کامیابی اور ناکامی کا اسکیل مت بنانا. بہت ساری مثالیں اور بہت سارے واقعات دیے گئے مادی چیزوں کے حاصل ہونے والوں کے کہ اللہ نے ان چیزوں کے ساتھ ان کو ناکام کیا. اور حضرت بلال جیسے غلام جن کو مارا جاتا تھا اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اللہ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ عمر ابن خطاب بھی کہہ رہے ہیں کہ جا سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے. یہ بات کو سمجھیے کہ کلمے کے ساتھ ہی کامیابی ہے اور کلمے کے بغیر کامیابی نہیں. لہذا کلمے کی ادائیگی صحیح ہو، اس کا ترجمہ یاد ہو اور اس کے مطلب کا دھیان ہو اور اس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہو تو اس کا مقصد حاصل ہوگا. یہ طے شدہ ہے، طے شدہ. جیسے بلب چالو ہوگا تو روشنی ہوگی، سورج آئے گا تو روشنی ہوگی، آگ لگے گی تو دھواں نکلے گا ہی نکلے گا. کلمے کو اگر سنبھالا اور کلمے کے مطابق زندگی کی، دونوں جہاں کی کامیابی طے شدہ ہے. ناکامی کا کوئی شائبہ نہیں، ناکامی کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں. کامیابی کامیابی ہے. یہ کلمے کا مقصد ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو دونوں جہاں کی کامیابی کلمے کے ساتھ ہے، ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے، نبی والی زندگی کے ساتھ ہے، قرآن والے طریقوں کے ساتھ ہے. اور اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اپنے دماغ سے سوچتا ہو اور اپنی زندگی یوں ہی جی لیتا ہو تو بہت سارے جی رہے ہیں. جس کو جینا ہو جیے. اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے، اور دونوں کو بھرنے کا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ میں دونوں کو پر کروں گا، بھروں گا. تیری میری مرضی ہے تجھے کس طرف جانا ہے. کلمے والی زندگی سے اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے یا کلمے کا النگھن کر کے اس کے خلاف والی زندگی کے ساتھ تجھے جہنم کا ایندھن بننا ہے. تیری مرضی. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو زندگی سمجھائی ہے اسی کو پکڑنا پڑے گا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا